السلام علیکم. تو کیسے ہو سب؟ چائے مطبت سب ٹھیک ٹھاک ہے. ویری گڈ. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. میاں کھول بھائی مفتی ہوں بورے تو آنا نا بورے نے تو 2-3 سال لگے ہیں بورا کھلنے میں اور بورے جو اے نکلے آ جائے کہ نکلے آ جائے بورے جو بواسیر نکلی جائے. پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ. اے اور تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟ اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے گی وہ جو ہر سائز کا ملتا ہے. اب مجھے حیرت یہ ہوئی جو میں جب انجینئر صاحب کو سن رہا تھا وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا. بجائے یہ کہنے کے یہ جھوٹا واقعہ ہے. معین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے, ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے. جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی وجہ سے ہم بزرگوں کو برا کہتے ہیں, ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو. یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہیں کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے. مولانا تھانوی کو بھی پتا تھا, ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں. ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا. اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ نہیں. بدگمانی سے بچنے کے لیے. اور دس کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے, ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. دیکھیں کیا زمانہ تھا, بریلوی اس سے منہ چھپاتے پھرتے تھے. اب دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈال چکا ہے. اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو, اب مل بیٹھ کے نا. تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں. دیکھو بابا ہے تو کہتے ہیں تعویل کریں گے, بچائیں گے بابے کو. یعنی چشتی چاچو بھی بچ جائے اور چشتی چاچو کی چاچی بھی بچ جائے. انسان قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا. تو کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے, لغوی. ہاں پھر تو سارے رسول ہیں. ہاں یعنی آپ لوگ بھی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں نا. دیوبند دماغ بند. رسول لغوی معنی میں ہے, یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو ہم یہ پوچھیں گے تھانوی صاحب, نبی الاسلام کی تو وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں اور معین الدین چشتی جو ہیں وہ 600 سال بعد آ رہے ہیں. ان کے پاس کون سا نبی الاسلام کا ڈائریکٹ پیغام تھا جو وہ لے کر آئے؟ ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. بیچ میں وہ بتائیں نا, تو جتنے 100 سال کے بندے ہیں ساروں کے ساتھ رسول رسول لگائیں. کیا نبی الاسلام کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ کلیم کیا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ نہیں. خلیفۃ الرسول کہا. رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے, اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ میں رسول سے مراد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ کا رسول ہے, یعنی ان کا نمائندہ ہے, ان کا سفیر بن گیا ہے. تو 2 بار تو رسول نہیں اس نے نکلوایا, اس نے تو چشتی رسول اللہ کا ہے. بھائی رسول اللہ کے رسول تو تب ہوتے ہیں جب نبی الاسلام اپنی زندگی میں کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ بھئی یہ پیغام لے کے چلے جاؤ. جب نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں, اس میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے میں نبی الاسلام کی تعلیمات لے کے چل رہا ہوں. یہ جو تھانوی صاحب والی ٹرم ہے نا, رسول اللہ علیکم, اس کی بنیاد سے کسی نے یہ چیزیں نہیں نکالی ہوئی تھی, لہذا یہ بالکل ان کی باطل تعویل ہے. یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے کہ ہون آنے والی تھان تے آ گئے ہو نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے. ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں, میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا نا کہ وہ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ, میں نے امتحان لیا تھا. نا سرکار, چونکہ اب وہ کفر بکوا چکا, جب تک وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا وہ تو اس کو مرید کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اس نے مرید کیا وہ فراڈ ہو گیا کیونکہ وہ خود کافر ہو چکا تھا. یہ کہتے ہیں نا کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی تو کافر ہو جاتا ہے. تو اس میں کہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہو؟ آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ. اور اگر انہوں نے یہ نہیں کروایا تو اللہ کے حضور بری ہیں, لیکن ان کی ضد ہے, یہ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں کلایا تو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آئی. منو سمجھ آ گیا اور تو سمجھانا پڑے گا اپنی عوام نو. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں, پھر ان کو ماننے والے بھی کافر, اچھا, پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر, ٹھیک ہے, پھر مولانا شرف علی تھانوی بھی کافر, ٹھیک ہے, سمجھ گیا, پھر علماء عرب بھی کافر, جن کے کوئی واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا, تو یہ سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں. میرے نزدیک جس نے دعوی نبوت کیا ہے
یا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, اس کا جھوٹا دفاع کرنے والا بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بالکل کان کھول کر سن لیں, لوگ مجھے اکسا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب بولتے کیوں نہیں, میں ڈائریکٹ بولتا ہوں, آج بھی جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھے اس کا دفاع کرے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اب میں آتا ہوں دوسرے پورشن کی طرف. یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. چلو پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے. نہیں جناب, اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی, اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں. بیداری میں غیر اختیاری طور پر بعض دفعہ خواب آتا ہے, وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. اصل میں بابا مجرم ہے. جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی پڑھا, جھوٹ بولتے کہتے ہیں نہیں خواب ہے, آگے لکھا ہے بیداری. دنیا دار بندہ بھی یہ جرات نہیں کرے گا کہ بڑی تسلی ہے کہ جس پارٹی کو تو نے ووٹ ڈالا وہ متبع سنت ہے. یہی لکھا نا تھانوی صاحب نے. جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے, شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو. آپ کو انہوں نے یہ کہانی کروائی بھی ہے, اور جو بالکل صحیح کہانی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا گیا تو وہ قادیانی ہو گیا, اگرچہ دل میں ایمان تھا, کیونکہ زندگی موت کی کشمکش نہیں تھی. ہاں زندگی موت کی کشمکش ہو, جان بچانے کے لیے آخری درجے میں اجازت ہے, آپ کلمات کفر بک سکتے ہیں, سورہ النحل کے اندر آیا, لیکن یہ جواز کی حد تک ہے. ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کلمات کفر بولیں دل میں ایمان رکھتے ہوئے, لیکن یہاں تو کوئی زندگی موت کی کشمکش ہی نہیں ہے, کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو یہ پیش کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں بھائی, جو نبی اسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے, اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی. اب اسے موت سامنے نظر آئے, کیونکہ ریگستان میں تو سواری گم, اسی پہ سامان تھا, پانی بھی کھانا بھی, اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے, اچانک دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے سواری آ جائے ساز و سامان کی بھری ہوئی. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ. تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا. اچھا دوسری بات یہ, وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا. اندازہ کرے اپنے بزرگوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان سٹیک پہ لگاتے ہیں یہ, اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے. اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا, وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کہ بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام, مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ. یار یہ جھوٹ تو اشرف تھانوی نے نہیں بولا, اس نے جواب میں پتا کیا لکھا, اس واقعے میں تسلی ہے. اس نے بھی نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے, اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑھا ہے. اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشرف تھانوی متبع سنت ہوں, اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے, خواب میں بھی اور بیداری میں بھی. آگے اس نے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے, ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بابی تھا نا, بابی کا قصور نہیں ہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو, اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے, جس سے وہ مطمئن ہو جائے. اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کہ یار توبہ کرتے تھے شیطان چڑھا ہوا ہے. اور دیکھیں مرید بےچارا اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھا, بابے کی آخرت بھی لے گیا. وہ مرید اس لیے ہوا تھا تھانوی صاحب کا کہ میری آخرت بچے, تھانوی صاحب بھی نال لے گیا. تو مولوی تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب, اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے. अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. بات کرنے والی کرو, بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو. وہ تو جہاں پہنچ گئے. ہمارے بڑوں کو بھی جہاں انہوں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا, ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تو بچا لیں, اپنے آپ کو تو بچا لیں. اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو وہ کہتے ہیں بالکل بہترین خواب آیا تمہیں, میں ہوں اللہ کا رسول. یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو. اس نے جواب میں اشرف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی, واقعے میں خواب پلس بیداری, واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو, یعنی میں تمہارا پیر, بیاون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے, یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے, اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. کیا بولوں میں اس پہ, کیا بولوں کیا اب میں اس پہ. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطانی خواب ہے, اچھا یہ غلط خواب ہے, یہ ایسا نہ دیکھو. تم بھی وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا وہ, کو تم بھی وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا وہ, تم بھی وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا وہ. اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط خواب ہے نا, اور اتنا گھبرایا ہوا تھا وہ. سر کیسی بات کرتے ہیں. مولوی کی عقل پوری جی ہوتی ہے, تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے. خواب تو وہ ہے کہ جس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں. جی میرا تو نہیں کنٹرول نا, میں اٹھتا ہوں مجھے عجیب و غریب خواب آتے ہیں, میں استغفار کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خواب زائل کرنے والی. آپ کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں,
تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھو، یہ استغفار کرو، تم بھی استغفار کرو، میں بھی کرتا ہوں. اس میں انجینئر کی روح آ گئی ہے. نالی جناب ٹھوس. یہ پوڈ کاسٹ میں تو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آئے جی بہت نازک صورتحال ہے، اور آپ اسے یعنی وہ اپنے بارے میں اپنے ایمان پہ اس کو خطرہ ہے کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. تو ایسے موقع پہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال، جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے بات کرنا. بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے یہ مولوی. اور اگر عالم کا کام ہوتا ہے سچویشن دیکھ کے اس کی بات کا مطلب بتائے. مولوی تھانوی اگر اسے کہہ دیتے کہ یہ خواب غلط ہے، اس نے مر جانا تھا، اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.